بلوچستان پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ، بلوچ رہنماؤں نے رضاکارانہ طور پر پاکستان سے الحاق کا فیصلہ کیا۔ اللہ نے بلوچستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا، افسوس ہے صوبے کی دولت ابھی بھی زمین کے اندر دفن ہے۔ گزشتہ دہائیوں میں بلوچستان کو نظر انداز کرنا خود احتسابی کا لمحہ ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا کہ دور دراز علاقوں میں بجلی اور سڑکوں کی فراہمی بڑا مسئلہ ہے، بلوچستان کی ترقی پاکستان کی خوشحالی سے جڑی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ مصر، قاہرہ میں اتحادیہ صدارتی محل میں مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات میں دو طرفہ دیرینہ دوستی کا اعادہ کیا گیا۔ آرمی چیف نے خطے کے امن و استحکام میں کلیدی کردار پر مصری قیادت کی تعریف کی۔ مصری صدر نے عالمی اور امت مسلمہ کے لیے اہمیت کے حامل معاملات میں پاکستان کے مثبت اور فعال کردار کو سراہا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اسٹریٹجک مفادات اور عوام سے عوام کے رابطوں کو مضبوط بنانے کے معاملات پر ہم آہنگی۔ پی آئی اے کا برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشنز، وزیر ایویشن نے آپریشن بحالی کا افتتاح کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر اور دیگر آفیشلز کی تقریب میں شرکت۔ وزیر ایویشن نے کہا کہ یہ کامیابی موجودہ حکومت کی ترجیحات کی درستی کا نتیجہ ہے۔ جب ہماری ایئر لائن پر پابندی لگی تو ملک کا امیج خراب ہوا۔ برطانیہ یورپ میں سفارتکاروں نے پاکستان کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ عورت کی رضامندی کے بغیر عدالت خلا نہیں دے سکتی، سپریم کورٹ کا گھریلو تشدد اور عورت کو نکاح ختم کرنے کے حق سے متعلق اہم فیصلہ جاری۔ پشاور ہائی کورٹ اور فیملی کورٹ کا فیصلہ کالعدم۔ فیصلے کے مطابق تشدد کے لیے جسمانی زخم شرط نہیں، بلکہ ظلم ہر ایسے رویے پر مشتمل ہے جو عورت کو دکھ، مایوسی اور اعتماد کی کمی سے دوچار کرے۔ اگر اثرات تکلیف دہ اور شدید ہوں اور ازدواجی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے تو یہ ظلم کہلائے گا۔ جسٹس عائشہ ملک نے 17 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا کریکس ایریا کے فارورڈ پوسٹ کا دورہ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ایڈمرل نوید اشرف نے آپریشنل تیاریوں، جنگی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ پاک میرینز میں جدید 2400 ڈی ٹی ہوور کرافٹ شامل، روایتی کشتیاں جن علاقوں میں نہیں جا سکتی وہاں ہوور کرافٹ بآسانی متحرک رہیں گے۔ نیول چیف نے کہا کہ سرکریک سے جیوانی تک اپنی بحری حدود کا دفاع جانتے ہیں۔ پاک بحریہ کی دفاعی صلاحیت ہماری قوم کے بلند حوصلے کی طرح مضبوط ہے۔ سمندر سے ساحل تک ہمارا دفاعی نظام ناقابل تسخیر ہے۔ صہیونی فوج کی ایک بار پھر جنگ بندی کی خلاف ورزی، دیر البلح میں ڈرون حملے میں 2 بھائی شہید، خان یونس کے قریب گولہ باری سے کئی افراد زخمی۔ جنگ بندی کے بعد شہداء کی مجموعی تعداد 93 ہو گئی۔ سردیاں قریب آتے ہی انسانی بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ 15 لاکھ بے گھروں کو سنگین خطرہ۔ اسرائیل خوراک، خیمے اور گرم کپڑوں کی فراہمی میں رکاوٹ بن گیا۔ شمالی علاقوں میں واپس آنے والوں کو بغیر پھٹے بارود سے خطرات لاحق۔ امدادی گروپ نے خبردار کیا کہ بغیر پھٹے دھماکہ خیز مواد کی صفائی میں 20 سے 30 سال لگ سکتے ہیں۔ حماس اور دیگر تنظیموں کا غزہ کو ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے حوالے کرنے پر اتفاق۔ آزاد کمیٹی جنگ بندی کے بعد غزہ کا انتظام سنبھالے گی۔ حماس کی ویب سائٹ پر فلسطینی تنظیموں کا مشترکہ بیان جاری۔ عرب اور عالمی اداروں کا تعاون بھی شامل ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ مستقبل کے غزہ میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ غزہ کو مکمل طور پر غیر عسکری علاقہ بنایا جائے گا۔ اپنی بکواس بند کرو، تمہاری وجہ سے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ آسٹریلوی ریاست تسمانیہ کے سینیٹر نک میکیلم نے اسرائیلی حامی سینیٹر کو کھری سنا دی۔ کہا کہ اسرائیلی بھوک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، اسرائیلی حکومت کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ انتخابی مہم کے پہلے دن سے ہی مخالفین نے مسلمان ہونے پر نشانہ بنایا۔ نیو یارک کے علاقے برونکس میں مسجد کے باہر جذباتی تقریر کرتے ہوئے نیو یارک میئر کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے نامزد امیدوار زہران ممدانی نے کہا ان پر انتخابی مہم کے دوران نسل پرستانہ اور بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ بعض سیاسی کمیٹیوں نے ایسے اشتہارات چلائے جن میں انہیں دہشت گرد ظاہر کیا گیا۔ اور آزاد کشمیر کی جنت نظیر وادی نیلم کا خوبصورت سیاحتی مقام اڑنکیل، خوابوں کی سرزمین، یہاں کی خوبصورتی اور موسم کا ہر رنگ دل موہ لیتا ہے۔ موسم بدلتے ہی ملک بھر سے سیاح برف پوش چوٹیوں میں گھری سرسبز اور شاداب وادی کے مسحور کن مناظر دیکھنے پہنچ گئے۔